استقامت معید ملت حاضرہ مجدد ملت حاضرہ الشاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور لابا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ علماء دین ہیں، وہ دین کے علماء ہیں جو رب سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور رب دوسرے مقام پہ علماء کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شان ہے، علم کی برکت ہے کہ علم والا اور بے علم والا برابر نہیں ہے، اللہ نے جس کو علم دیا ہے اس کو شانیں بھی عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ حضرت نے ایک حدیث پاک پڑھی، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ پاک جس سے راضی ہونے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی جس بندے کو اپنی رضا دینا چاہتا ہے، جس بندے سے رب راضی ہونا چاہتا ہے تو مسلمانوں اس سے مال اور دولت نہیں دیتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے، لیکن رب کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس بندے کو مصطفیٰ کے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، مصطفیٰ کے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور مسلمانوں یہی طالب علم ہے جو اللہ رب العزت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے، شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے عتیق چاچا نے اپنی بیٹی کو علم دین سیکھنے پر لگایا، اس بچی کی آج دستار قرت ہے، مسلمانوں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں دل ٹھنڈا ہوگا، عتیق چاچا نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اپنی بچی کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا ہے۔ مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ایک بندہ، وہ بندی ہو کہ بندہ ہو، وہ طالب علم ہو،
اور اگر کوئی اس کو ضرورت کی کوئی چیز دلا دے، یعنی اگر طالب علم کو جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اگر اس بندے کو یا بندی کو اگر اسے کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دلوا دے، اس کو قلم کی ضرورت ہے تو قلم دلوا دے، اس کو کاپی کی ضرورت ہے تو کاپی دلوا دے، اس کو کتاب کی ضرورت ہے تو کتاب دلوا دے۔ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر بندے نے اس کو مہیا کرا دی، اس بندے نے دلا دی جو طالب علم ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کپڑا دلایا ہے تو اس کا اجر اللہ کتنا دے گا، اگر قلم کتاب کاپی دلایا ہے تو اس کا اجر رب کتنا عطا فرمائے گا۔ میرے مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو ایک طالب علم پر اپنی حلال کمائی کو خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 70 مرتبہ کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ، نعرہ رسالت، 70 مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جو بندہ کعبے کا حج کرے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بندے کی شان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ 400 گنہگاروں کو جنت کا پروانہ دلائے گا۔ اے مسلمانوں سوچو، جو طالب علم کی خدمت کرے اور اب اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے کہ 70 مرتبہ تعمیر کعبے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سونا مسلمانوں، تو جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہو، اللہ رب العزت اس سے کتنا راضی ہوگا اور اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں مسلمانوں، آج ہم لوگ کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم عزت والا کسے سمجھتے ہیں؟ جو 4 پیسے کمانے لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ عزت والا ہے۔ اچھا مکان ہے تو سوچتے ہیں بھئی اچھا مکان ہے تو یہ عزت والا ہے۔ کسی کے پاس زمین جائیداد ہے تو سمجھتا ہے یہی عزت والا ہے۔ کسی کے پاس بینک بیلنس ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی عزت والا ہے۔ لوگ غریبوں کو تو عزت دار سمجھتے ہی نہیں۔ آج کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں جس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، زمین جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، لوگ اسی کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ میری تمہاری عقل کہتی ہوگی، لیکن یاد رکھنا عزت والا وہ نہیں ہوتا ہے کہ تم 5 منزل بلڈنگ دیکھ لو تو سمجھ لو یہ عزت والا ہوگا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو سمجھو کہ یہ عزت والا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم میں عزت والا وہ نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، نبی فرماتے ہیں تم میں عزت والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھایا کرتا ہے۔ عزت والا وہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ عزت والا اور حقیقی عزت وہی ہوتی ہے پیارے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہو۔ ہم اور آپ جس کو عزت والا سمجھتے ہیں وہ کہ حقیقی عزت نہیں ہوتی ہے، حقیقی عزت وہی ہوتی ہے مسلمانوں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں عزت ہوتی ہے۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی بندہ ہے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے سینوں میں بسایا کرتا ہے، اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی خشیت کن کے سینوں میں ہوتی ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے دین کے علماء دین ہیں۔ اور مسلمانوں، آج عتیق چاچا کی بیٹی کی دستار خرد ہے، یعنی اس بچی نے سیکھا ہے قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ورنہ لوگ ہمارے یہاں بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں یا دیگر حضرات ہیں کیسا پڑھتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں، بعض لوگ تو ایسا پڑھتے ہیں کہ بجائے ثواب کے اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔
مسلمانوں، قرآن مقدس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی نے پڑھا الف، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، پھر پڑھا لام تو اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، پھر پڑھتا ہے میم تو اللہ اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی برکت ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں آخری جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، یہ دستار قرت کی دستار کو سجایا گیا، عتیق چاچا کی بیٹی نے دستار قرت اس کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرائیں، اس لیے کہ مسلمانوں، علم دین یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ عزیزان گرامی، علم دین یہ اللہ رب العزت اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جس سے راضی ہونے کا ارادہ فرما لیا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ علم دین وہ عظیم اور برکت والی چیز ہے کہ مسلمانوں، جیسے آسمان کی خوبصورتی علماء فرماتے ہیں تاروں سے ہے، چاند سے ہے، سورج سے ہے، ایسے ہی مسجد کی خوبصورتی ٹائل پتھر سے نہیں ہے، نمازی سے ہے۔ ایسے ہی محلے اور آبادی کی خوبصورتی اگر کسی چیز سے ہے تو وہ دین کے علم والوں سے ہے۔ جن کے پاس دین کا علم ہے وہ سمجھو محلے کی خوبصورتی ہوا وہ محلے کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ علم دین کی برکت دیکھیں، اپنے بچوں کو علم ضرور سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اس لیے کہ مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرما رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ایک ایسی جگہ پہنچے، ایک قبرستان کے قریب میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بہت توجہ سے سننا میری اس بات کو، عتیق بھائی چاچا آپ توجہ سے سننا۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر کبیر میں امام رازی نے بسم اللہ شریف کے فضائل میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ وہ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک قبرستان کے قریب میں پہنچے، قریب میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا ہے، مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی قبر اللہ نے جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی بنا دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی منزل پر چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد واپس اسی راستے سے سفر کرتے کرتے اسی قبرستان کے قریب میں آئے۔ جب قبرستان کے قریب میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ قبر جو اب سے پہلے جہنم کی گھاٹی بنی ہوئی تھی، جس قبر کے اندر جہنم کے انگارے بھڑک رہے تھے، اللہ نے اسی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ واپس بولو سبحان اللہ۔ رب نے اسی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، میں کچھ عرصہ پہلے اسی قبرستان کے قریب سے گزرا تھا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا کہ اس قبر کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن اے میرے پروردگار، اب میں لوٹا ہوں تو تو نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس نے کون سی نیکی کیا ہے کہ تو نے اس کی قبر میں جنت کی عیش و عشرت عطا فرما دیا ہے؟ اے میرے پروردگار عالم، اس نے کون سی نیکی کیا ہے؟ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ رض کیا مولا، تو پھر اس پر اتنی مہربانی کیوں ہے؟ اس بندے پر اتنی کرم نوازی کیوں ہے؟ اس کی قبر میں اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن تو نے اب اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر کے مرا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اب وہ بچہ 5 سال یا 7 سال کا ہو گیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، تم جاننا یہ چاہتے ہو کہ پہلے اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری کیوں بنا دیا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کیوں فرما دیا ہے؟ اس کو جنت کا پروانہ عطا کیوں فرما دیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کی گود میں
جو بچہ تھا اب وہ 5 سال یا 7 سال کا ہو گیا ہے، وہ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو لے کر کے ایک مدرسے میں پہنچی، یعنی مکتب میں پہنچی۔ استاد سے کہا استاد یہ میرا بیٹا ہے، اس کو خدا کا کلام سکھائیے، اس میرے بچے کو خدا کا نام سکھائیے۔ اب بچہ استاد کے سامنے بیٹھ گیا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کرنا مسلمانوں، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے استاد نے کہا بیٹا یہ تمہارا سبق ہے، اس کو ایک جانب جا کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کو یاد کرتے رہو، اس کا رٹا لگاتے رہو۔ اب وہ بچہ ایک جانب جا کر کے بیٹھ گیا اور بار بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے اے میرے پیغمبر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس پر اتنی مہربانی کیوں ہے، اس پر اتنی کرم نوازی کیوں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا ایک جانب بیٹھ کر کے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، اور اس کا بیٹا مجھ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں۔ اے میرے پیغمبر مہربانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم پکارتا رہا، اور اس کے بیٹے کے صدقے سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ مسلمانوں سوچنے کی بات یہ ہے پیارے، سوچنے کی بات یہ ہے، اہل منبر کی توجہ چاہوں گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، کتنی سال کا ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں 5 یا 7 سال کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، اور ہم کس کی امت میں ہیں؟ اللہ کے محبوب کی امت میں، آمنہ کے لال کی امت میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ کون امت؟ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ امت کہ رب فرماتا ہے تم بہترین امت ہو پچھلی تمام امتوں میں، یعنی یہ امت حضرت آدم کی امت سے بہتر، حضرت شیش کی امت سے بہتر، حضرت یحییٰ کی امت سے بہتر، حضرت موسیٰ کی امت سے بہتر، حضرت ابراہیم کی امت سے بہتر، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت سے بہتر، تمام امتوں میں بہتر یہ امت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی سے اس امت کا ایک بندہ بہتر ہے، بہتر ہے۔ سوچو مسلمانوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی صرف بسم اللہ پڑھے تو باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے صدقے سے باپ کو بخش دیتا ہے۔ تو اے مسلمانوں سوچو، نبی کا غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا نام لے گا، بسم اللہ شریف کی تلاوت کرے، میرا وجدان کہتا ہے اللہ پاک اس کے والدین کی بخشش بھی فرمائے گا، انشاءاللہ جنت کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں اس لیے علم دین بہت ضروری ہے، علم دین۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ کے گھر کی بچی ہے، سب خاندانی بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے گھر کی بچی ہے وہ، اور وہ آپ کو کوئی مسئلہ بتائے نا تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ اب جیسے آج کے مولوی مسئلے بتاتے ہیں، پہلے شاید اتنا نہیں عوام جانتی تھی، اب لوگوں نے بتایا تو کہتے ہیں یہ نئے مولانا صاحب آئے ہیں جو نئی نئی باتیں بتاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کوئی مسئلہ آپ کو بتائے تو بھئی ماننا اس نے پڑھا ہوگا۔ کہیں سوچو ارے یہ تو نئی مولوی بنی ہے، نئی قاریہ بنی ہے، نئے نئے مسئلے بتا رہی ہے۔ بھائی اپنے پاس سے کوئی نہیں بتاتا ہے، بتاتا وہی ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ اپنے ابا کی بات تو کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں اس لیے اس بچی کی قدر کرنا، وہ آپ کو مسئلہ بتائے تو اس پر عمل کرنا۔ اور مسلمانوں وہی نہیں، کوئی بھی دین کو جاننے والا آپ کو مسئلہ بتائے تو اس کو سمجھنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ مدنی تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری رات
नफल नमाज पढ़े, तवज्जो करना, एक बंदा पूरी रात नफल नमाज पढ़े, उस बंदे को अल्लाह इतना सवाब नहीं देता है जितना सवाब रात के एक हिस्से में दीन का एक मसला जानने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। दीन का इल्म वो चीज है मुसलमानों, दीन का इल्म वो चीज है। पूरी रात नमाज पढ़ो और एक बंदा सिर्फ एक मसला सीख ले तो तुम्हारी पूरी रात की नमाजों पर वो एक मसला भारी है। इसलिए कि जब मसले याद होंगे प्यारे तो गुस्ल सही से कर पाओगे, वरना जाने कितने हैं कि सही से पाक होना भी नहीं मालूम, कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे करना ये भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने सीखा नहीं। ना जाने कितने ऐसे हैं जिनकी वुजू में गलतियां हैं, नमाजें तो इल्ला माशाअल्लाह कितनी गलतियां हैं, अल्हम्दु हमको नहीं आती, सूरह इखलास हमको नहीं आती, सही मानों में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना हमको नहीं आती। मुसलमानों ये दीन सीखना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है मुसलमानों, ये कितना जरूरी है, ये इतना जरूरी है कि अगर दीन सीख लोगे मुसलमानों तो इबादत करने का ढंग मालूम हो जाएगा, अगर दीन सीख लोगे तो वुज़ू करने का तरीका मालूम हो जाएगा, दीन सीख लोगे तो गुस्ल करने का तरीका मालूम होगा, दीन सीख लोगे तो मुसलमानों अल्लाह की बारगाह में सजदे करने का तरीका मालूम होगा। हाँ, इसलिए और एक चीज और बताऊंगा, लोग कहते हैं कि ये मौलवी साहब है, ये गैर मौलवी साहब है, एक अनपढ़ आदमी होता है एक पढ़ा लिखा, तो कहते हैं अगर ये कोई गलत करेगा तो इस पे ज्यादा गुनाह है, एक अनपढ़ करेगा तो वो कम। भाई ये तुम्हारी ख्याली पुलाव है, तुम पका रहे हो अपने दिमाग में, ऐसा नहीं है। मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक अनपढ़ से गुनाह हो और एक पढ़े लिखे से गुनाह हो तो नबी फरमाते हैं पढ़े लिखे पर एक गुनाह का बदला एक ही है, लेकिन अनपढ़ से अगर गुनाह हो जाए तो एक गुनाह पर उस पर दो का बदला दिया जाएगा। दो का वो क्या, वो ये है कि अगर ये दीन सीख लेता तो शायद बच जाता। दीन सीखना फर्ज है कि नहीं है? दीन सीखना फर्ज है, तो एक तो फर्ज छोड़ने का गुनाह, दूसरा गुनाह करने का गुनाह। और मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर जानने वाला आलिम दीन से कोई गुनाह हो जाए तो उसको एक ही गुनाह दिया जाएगा, इसलिए कि कम से कम उसने दीन तो हासिल किया है, दीन तो हासिल उसने किया है। मुसलमानों इसलिए इल्म दीन हासिल करो और आलिमों से मोहब्बत करो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि जो किसी आलिम के चेहरे को देखता है तो वो ऐसा है कि जैसे उसने मेरे चेहरे को देखा है। जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया वो ऐसा है जैसे उसने आमिना के लाल से मुसाफा किया। जो किसी आलिम दीन की महफिल में बैठा वो ऐसा है जैसे कि आमिना के लाल की महफिल में बैठा। तो मुसलमानों इल्म दीन ये बड़ी अजीम शय है, बहुत बड़ी शय है। मुसलमानों हम और आपको चाहिए कि दीन सीखें, दीन पर अमल करें और दीन को अपने सीनों में बसाएं, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें, उस पर अमल करें। इसी में इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। इसलिए कि रब 22वें पारे में इरशाद फरमाता है कि तुम दुनिया की कामयाबी चाहते हो, अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी चाहते हो तो मेरे और मेरे महबूब के फरमा बरदार बंदे और गुलाम बन जाओ। मैं रब तुमसे वादा करके कहता हूँ मैं तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाऊंगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाऊंगा। इसलिए मुसलमानों दीन पर अमल करें, हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम बन जाएं। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे, उम्मीदगर कहूँ जाने मुराद गाने तमन्ना कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।